جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام حفیظ ہے جی, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی حکیم صاحب سے بات کیجیے پلیز. جی میں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی حفیظ, مجھے یورک ایسڈ کا پرابلم ہے. کس کا پرابلم ہے دوبارہ سے؟ دوبارہ کہیے. یورک ایسڈ. یورک ایسڈ میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہے. جی اس کا مقدار جو میں پیچھے چیک کرایا تھا 10.9 تھا. ٹھیک ہے, یہ 3-4 سال ہو گئے ایسے پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کچھ علاج ہے تو آپ بالکل اس کا علاج ہے, اس کا بالکل علاج ہے. جی اس میں آج میں جب آ رہا تھا اسٹوڈیو آ رہا تھا تو حالیہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے کہا گیا ہے کہ جو فزی ڈرنکس ہیں اگر آپ 2 گلاس ہر روز پئیں تو آلموسٹ بے حد زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے یورک ایسڈ کی پرابلم ہوگی. اب یورک ایسڈ جب خون میں بڑھ جاتا ہے تو اس سے پھر جو ہے آپ کے جو جوائنٹس ہیں, خاص کر جو ٹو وغیرہ ہے, اس میں جو یورک ایسڈ جو جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر یہ کرسٹلائز ہو جاتا ہے, نوکیں بن جاتی ہیں اور پھر سویلنگ ہو جاتی ہے, اور جو درد ہے وہ ناقابل برداشت درد ہوتی ہے. تو یورک ایسڈ کی اگر آپ کو ایسا پرابلم ہے تو میرا پہلا مشورہ ہوگا کہ گوشت جو ہے وہ ٹوٹلی بند کریں. اگر آپ چکن آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار لے لیں بہت انف ہے, کافی ہے. ریڈ میٹ, سرخ گوشت جو ہے وہ بالکل نہیں کھانا. آپ اگر مکمل پرہیز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی کتنی جلدی ریکور کرتی ہے. سرخ جو گوشت ہے یہ بالکل بند کریں, کھٹی اور تلی ہوئی چیزیں ٹوٹلی بند کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو فزی ڈرنکس ہیں, یہ کوک وغیرہ, یہ 7 اپ ٹائپ چیزیں, یہ بالکل ٹچ نہیں کرنا, بالکل استعمال مت کریں آپ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہاں پہ معجون سرنجان مل جاتی ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. معجون سرنجان کافی عام چیز ہے ہربل میڈیسن میں, اگر وہ مل جائے وہ یوز کر لیں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے, اگر آپ یہ یوز کرنا چاہیں, کالا زیرہ آپ لے لیں. کالا زیرہ اور کیا کہتے ہیں سنا آپ کو مل جائے گی, سنا پتے ہوتے ہیں, یہ آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائے گی وہاں پہ. سنا آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اور جو ادرک, خشک ادرک ہوتا ہے, سونڈ جو ہوتی ہے, یہ لے لیں آپ. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ آپ باریک پاؤڈر کر لیں اور صبح شام جو ہے کھانے کے بعد جو ہے پانی کے ساتھ لیں. تو اس سے خاصا جو ہے فرق پڑے گا. 1-2 بار ٹوائلٹ اس کے ساتھ ضرور آئے گی, جو کہ سنا جو ہے وہ لیکسیٹو ہے, لیکن جو یورک ایسڈ ہے اسے باڈی میں سے نکالنا ہے ہم نے. تو یہ آپ جو ہے 2-3 ہفتے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. لیکن گوشت وغیرہ بالکل بند کریں, پانی زیادہ پئیں, اور یہ جو 7 اپ فزی ڈرنکس جو ہیں یہ بالکل استعمال مت کریں. بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ. اور غذا کے بارے میں جو ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا. جی بالکل کرتے ہیں. اور نیکسٹ چیز اس میں ہے کہ غذا میں گھی وغیرہ, بٹر وغیرہ بالکل استعمال مت کریں ٹوٹلی. ایکسٹرا ورجن آلیو آئل اس میں کھانا وغیرہ بنائیں, سیلڈ وغیرہ میں استعمال کریں. نمک بالکل کم کر دیں. دالیں سبزیاں استعمال کریں. اب نیکسٹ بات آتی ہے روٹی چاول کی. ٹھیک ہے. اب روٹی, بریڈ, چاول, ٹھیک ہے, پاستا وغیرہ, ان چیزوں میں نیچرلی جو ہے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, سمپل شوگر ہوتی ہے, جیسے آپ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو اگر obviously ان کے بغیر گزارا تو نہیں ہو سکتا, تو کوشش کریں کہ جب آپ کھانا کھائیں تو سالن زیادہ یوز کریں, روٹی کم یوز کریں, پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد کم از کم 15-20 منٹ جو ہے واک ضرور کریں, تاکہ وہ جو آپ نے کاربوہائیڈریٹس ڈالے ہیں باڈی میں وہ آپ جب ایکسرسائز کریں گے یا واک کریں گے تو وہ برن اپ ہو جائیں گے, خون میں اس کا جو سطح ہے وہ بڑھے گی نہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بریڈ وغیرہ, چاول وغیرہ ہیں, روٹی وغیرہ, یہ کم مقدار میں کھائیں, اور اس کے بعد واک جو ہے ضرور کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا, آپ کے آج کی سمری پہلے آپ سے لیں گے ہم. ضرور جی پلیز. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا, آج کا جو ہمارا موضوع تھا یہ ڈائبٹیز تھا. جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف برطانیہ میں ہر سال 35,000 لوگ ڈائبٹیز کی جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں. یا ہر 20 میں سے ایک آدمی جو فوت ہوتا ہے وہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے جو ہے فوت ہوتا ہے. تو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, جیسے ہم یہ جتنی بھی انفارمیشن پروگرام میں دے رہے ہیں, اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ اگر مریض اپنی غذا جو پرہیز وغیرہ بتا رہے ہیں, جو غذا وغیرہ بتا رہے ہیں کہ یہ چینج کریں, ان پہ توجہ دیں, ایکسرسائز کریں, وزن کم رکھیں, بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, ٹھیک ہے, تو ان سے جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ نئے نارمل جو ہے کام کرے گی. ٹھیک ہے. جو ہدایات پروگرام میں دی گئی ہیں, اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں, سر جی میں فون کریں, ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. اور اگین اپنے پروگرام کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مخصوص بیماری پہ موضوع پہ بات کریں, تو آپ جو ہے ہمیں ضرور کال کریں.
اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے جو آپ کا موضوع رکھا جائے گا. تو شکریہ ادا کرتے ہیں حکیم مظہر صاحب آپ کا, بہت ہی مفید باتیں ہوئی, ہماری معلومات میں اضافہ اور اوبیسلی ہمارے ناظرین کی معلومات. سنڈے کو ہماری جو لندن کی سرجری ہے, سنڈے میں لندن جا رہا ہوں. اب دیکھیں ویدر کیسا ہوتا ہے, جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں سنڈے کو, کیپ این آئی آن دا ویدر, اور خدا نہ خاصا اگر ویدر بہت خراب ہو گیا, اگر میں نہ آ سکا تو پھر آپ کو جو کال ہم کر دیں گے. لیکن سنڈے کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں پلیز 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 ٹائم پہ آئیں. ٹائم پہ آئیے. نمبر دے دیں دوبارہ. جی جی ضرور. لندن سرجری کے لیے نمبر نوٹ کیجیے گا 0208552460, اور دارالشفا جو کہ بریڈ فورڈ میں ہے اس کا نمبر نوٹ کیجیے 01274721755. اور ان نمبروں کو یاد رکھیے, لکھ لیجیے, جب بھی اپوائنٹمنٹ بنانی ہو بنائیے, اور پھر وقت پہ ضرور پہنچیے, کیونکہ آئی ہوپ کہ آپ ضرور پہنچیں گے, اور ویدر کا احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کرتے ہوئے ضرور اپنی اس پہ کلینک پہ آئیں گے. تو بالکل اجازت کا وقت چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں سے, سننے والوں سے. بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ سے آنے والے دنوں میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرے گا, آج کا دن بھی بہت اچھا گزرے گا. شکریہ کرتے ہیں ادا حکیم رانا صاحب کا بھی, اور شکریہ آپ سبھی دوستوں کا میری جانب سے. اللہ حافظ. اور جی ہاں, سب کا خیال رکھیے گا, لیکن دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں جی, اللہ حافظ.